بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درختوں میں سب سے خوش نصیب درخت حنانا ہے، جس کا ذکر بخاری شریف میں اور دیگر کتاب الحدیث میں تفصیلاً مرکوز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر چڑھے تو خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ روک کر اس ستون کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، یہ میری جدائی میں گریہ کنا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لگا کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لکڑی کے اس تنے سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے، وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج اکرام تیرا پھل کھائیں۔ اس نے عرض کیا، اے پیکر رحمت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ ستون حنانا نے یہ انعام قبول کر لیا، چنانچہ اسے ممبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے در فنا پر در بقا کو ترجیح دی ہے۔ اس درخت کی یادگار کے طور پر اسی مقام پر ایک ستون حنانا کے نام سے مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت حسن بصری یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، لکڑی ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دید کا اشتیاق رکھتی ہے۔ انسان تو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار رہے۔